اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھول کر دنیا کی زندگی میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی خواہشات میں لگ جاتے ہیں جو پوری کرنا ناممکن سی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ گہری بے سکونی اور بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے وہ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی آرزوئیں اور تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہوتی، مگر یہ دنیا ایسا میدان نہیں ہے جس میں ان آرزوؤں کی تسکین کے سامان تلاش کیے جائیں۔ اس دنیا کی کسی شے کو دوام و ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ زمانہ دو چیزوں کے خلاف کام کرتا ہے، ایک وہ جو اچھا ہے اس کے خلاف، اور جو نیا ہے اس کے خلاف بھی۔ جو ہی موٹر کار کا ایک ماڈل پرانا ہو جاتا ہے، نیا ماڈل تیار کر لیا جاتا ہے تاکہ اس نئے ماڈل کی کار کو مارکیٹ میں لایا جا سکے۔ اسی طرح دوسروں کے عالیشان محلات اور ایسے رئیسانہ گھروں کو دیکھ کر جن میں مکینوں سے زیادہ کمرے ہوں اور جن پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہو، ایک شخص اپنے لیے بھی ایسے ہی محلات اور گھروں کی خواہش کر سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ شخص اپنے گھر میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کا گھر اہم نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہ جاتا کہ وہ ان محلات کو رشک بھری نظروں سے نہ دیکھیں۔ خواہشات کی اس دوڑ میں پھر جو حاصل ہو چکا اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور نئی اور بہتر چیزوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ پرانی چیزوں کو تعریف و تحسین آمیز نظروں سے دیکھنا ختم ہو جاتا ہے، اور ساری توقعات کسی نئی شے سے وابستہ کر لی جاتی ہے۔ یہ وہ برائی کے دائرے ہیں جن سے تاریخ میں ہر کہیں لوگوں کا واسطہ رہا ہے، مگر ایک دانا و بینا شخص کو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، وہ عارضی خواہشات کے پیچھے کیوں سرگرداں ہیں، اور کیا ایسی تلاش سے اب تک اسے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ بالآخر اسے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اس نقطہ نظر کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ پھر بھی ایسے لوگ جن میں استدلال کی کمی ہوتی ہے اپنے ان خوابوں کا تعاقب کرتے رہتے ہیں جن کو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تاہم کوئی بھی نہیں جانتا کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، شدید زخمی ہو سکتا ہے، اس کے جسمانی معذور سے دوچار ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ وقت ایک انسان کی موت تک الٹی گنتی کے ساتھ اڑتا جاتا ہے۔ ہر نئی صبح اس کے لیے پہلے سے مقدر کیے ہوئے دن کو قریب تر لاتی جاتی ہے۔ موت یقیناً اس دنیا کی تمام خواہشات اور آرزوؤں کو ختم کر دیتی ہے۔ مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد نہ مال و دولت نہ ہی عہدہ و منصب ساتھ جاتا ہے۔ ہماری ہر وہ شے جس کے بارے میں ہم زندگی میں کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، جس میں ہمارا جسم بھی شامل ہے، غائب ہو کر مٹی میں مل جائے گا۔ کوئی غریب ہو کہ امیر، خوبصورت ہو کہ بدصورت، یکساں طور پر ایک روز سادہ سے کفن میں لپٹا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دریا و سمندر کے پانیوں میں ہلاک ہونے والوں کو چند گز کا یہ کفن بھی نصیب نہ ہوا، اور ان کے جسم مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کی خوراک بن گئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اصل انسانی زندگی کے نوعیت کے بارے میں وضاحت پیش کرتی ہے۔ یہ زندگی مختصر اور پر فریب زندگی ہے۔
جس میں دنیاوی آرزویں بڑی دلکش اور خوش آئند نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ نے مومنین پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کو ان حقائق کے بارے میں بتائیں، اور ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس ذات باری تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق زندگی گزارے، جیسا کہ سورہ لقمان کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہماری یہ کائنات ایک جامع و مکمل نظم و ترتیب کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ لا تعداد ستارے اور کہکشائیں اپنے اپنے محوروں میں گردش کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایسے کہکشائیں جن میں تقریباً 300 بلین ستارے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر سے تیرتی ہوئی گزرتی ہے، اور دیکھنے والوں کی نظریں دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر بڑی منتقلی کے دوران کوئی بھی تصادم نہیں ہوتا۔ ایسی ترتیب اور نظم کو حسن اتفاق یا انطباق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کائنات میں چیزوں کی رفتار انسانی تصور کی حدود سے بھی ماورا ہوتی ہے۔ جب ہم زمین پر مروجہ پیمائشوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو باہر کی خلا کی طبعی جہات کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ستارے اور سیارے جن کی کمیت کئی بلین ٹن ہوتی ہے، اور وہ کہکشائیں جن کا ادراک صرف ریاضتی فارمولوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، سب ناقابل یقین حد رفتار کے ساتھ اپنے اپنے راستوں پر خلا میں گردش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین اپنے محور پر اس طرح گردش کرتی ہے کہ اس کی سطح پر جو نقطے ہیں وہ تقریباً 1670 کلومیٹر فی گھنٹے کی اوسط رفتار کے ساتھ حرکت کرتی ہیں۔ سورج کے گرد زمین کی جو گردش ہے وہ 108,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ اعداد و شمار ہماری اس زمین کے حساب سے ہے۔ جب نظام شمسی کے پار ہمارا آمنا سامنا بے حد و حساب بڑے ستاروں اور سیاروں سے ہوتا ہے تو ہم ان کی جہات کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ کائنات کے اندر جب نظام اپنے سائز میں بڑھتے ہیں تو رفتاریں بھی بڑھ جاتی ہے۔ نظام شمسی کہکشاں کے مرکز کے گرد 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کرتا ہے۔ خود کہکشاں جس میں 200 بلین ستارے ہوتے ہیں کی رفتار 9,50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ مسلسل حرکت ناقابل ادراک ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اپنے نظام شمسی سمیت ہر برس گزشتہ سال کے محل وقوع کی نسبت 500 ملین کلومیٹر دور ہٹ جاتی ہے۔ اس ساری حرکت کے اندر ایک ناقابل یقین توازن پایا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر زندگی ایک بڑے نازک توازن کی بنیاد پر قائم ہے۔ اجرام فلکی اگر اپنے محور پر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے نتائج بے حد خطرناک نکل سکتے ہیں۔ کچھ تو اس قدر نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر زندگی ناممکن بن جائے۔ ایسے نظام جن میں اوزان، توازن اور نہایت تیز رفتاری یہ سب پائے جاتے ہوں، ان میں بڑے حادثات کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس سیارے پر اپنی زندگیاں ایک معمول کے مطابق گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات میں مجموعی طور پر کیا کیا خطرات موجود ہے۔ اس کائنات کا وہ نظم و ترتیب جس میں برائے نام تصادم ہمارے علم میں ہے، ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک جامع
و مکمل، مستحکم اور محفوظ ماحول موجود ہے۔ لوگ ایسی باتوں پر زیادہ غور خوض نہیں کرتے، اس لیے وہ اس کرۂ ارض پر زندگی کو ممکن بنانے والے غیر معمولی جالے کا ادراک نہیں کرتے جو باہم جڑی ہوئی صورتحال سے بنتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ان کی زندگیوں کا اصل مقصد کس قدر اہم ہے۔ یہ لوگ تو اس پر بھی غور فکر کیے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ وسیع اور نازک توازن کیسے پیدا ہوا۔ تاہم انسان کو سوچنے اور غور فکر کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ انسان جب تک اپنے گرد و پیش پر پوری دانائی اور عقل مندی کے ساتھ غور نہیں کرے گا، اسے حقیقت نظر نہیں آئے گی، نہ ہی اسے یہ ہلکا سا تصور بھی ہو سکے گا کہ یہ دنیا کیوں تخلیق کی گئی ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے جو اس عظیم ترتیب و نظم کو اس قدر جامع و مکمل آہنگ اور توازن کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایسا فرد جو ان سوالات پر غور کرتا ہے اور ان کی اہمیت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، ایک ناگزیر حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم زندہ ہے، اسے خالق نے تخلیق کیا ہے، اور اس خالق کی موجودگی اور اس کی صفات ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ یہ کرۂ ارض پوری کائنات میں ایک چھوٹے سے نقطے کی حیثیت رکھتا ہے جسے خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ ہماری زندگیوں کے سفر میں کچھ بھی تو بلا مقصد واقع نہیں ہوتا۔ اس خالق نے جو اپنی صفات، قوت و طاقت اور دانائی کا پوری کائنات میں بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے، انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے تو اسے ایک اہم مقصد اور فریضہ سونپا ہے۔ اس کرۂ ارض پر انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا بیان سورہ ملک کی اس آیت میں یوں فرمایا: اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اسی طریقے سے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اس قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کی مزید وضاحت فرما دی ہے کہ کوئی بھی شے بلا مقصد تخلیق نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی سورۃ انبیاء کی اس آیت پر بھی غور کریں: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، اور ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کی تخلیق بلا مقصد نہیں کی ہے۔ انسان کی تخلیق کے مقصد کو قرآن حکیم میں سورہ کہف کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انسان کی مختلف طریقوں سے آزمائش کی جاتی ہے، آخر میں مومنین کو منکرین حق سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن شریف کی سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے: ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اس آزمائش کی روح تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے
کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں گہرا علم رکھتا ہو۔ وہ خالق ہے مطلق طاقت و قوت اور علم و دانائی کا سر چشمہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی کے گارے سے تخلیق کیا اور پھر اسے بہت سے خد و خال بخشے اور اس پر بے شمار عنایتیں فرمائی۔ کوئی بھی انسان از خود دیکھنے، سننے، چلنے پھرنے یا سانس لینے کے اوصاف حاصل نہیں کر سکتا، مزید یہ کہ اس کی پیدائش سے قبل یہ ساری صفات جو پیچیدہ اور مکمل نظاموں پر مشتمل ہیں اس کے جسم میں اس وقت ڈال دی گئی تھی جب ماں کے پیٹ میں تھا، اور ایسا اس وقت ہوا جب اسے ماں کے پیٹ سے باہر کی دنیا کی سمجھنے کی، سوچنے کی، ادراک کی کوئی صلاحیت حاصل نہ تھی۔ یہ ساری صفات دینے کے بعد انسان سے توقع یہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر رہیں، تاہم جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت گنہگاروں، خطاکاروں پر مشتمل ہوتی ہے جو اپنے خالق کی ناشکر گزار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے خیال میں یہ زندگی بڑی طویل ہے اور زندہ رہنے کے لیے ان میں انفرادی قوت موجود ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا مطمع نظریہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے اس سے خوب فائدہ اٹھایا جائے۔ انہیں موت اور آخرت بھول چکی ہوتی ہے، وہ دنیا سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتر معیارات زندگی کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی دنیاوی زندگی سے گہری وابستگی کا ذکر سورہ دہر میں قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو خدا سے غافل ہے وہ اس زندگی کی ساری لذتیں، سارے لطف اٹھا لیں، مگر جیسا کہ اس قرآنی آیت سے پتہ چلتا ہے زندگی تو بہت جلد گزر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جسے لوگوں کی اکثریت یاد رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے آئیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ کسی خاص چھٹی کے دن کے بارے میں آپ غور کیجئے۔ کئی مہینوں کی سخت محنت کے بعد آپ کو جب 2 ہفتوں کی چھٹیاں ملتی ہے تو آپ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے 8 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد سیر و تفریح کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ کو اپنے پسندیدہ چہرے چھٹیاں مناتے ہوئے ہجوم کے درمیان نظر آتے ہیں۔ آپ ان سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ موسم گرم ہوتا ہے اور آپ ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر دھوپ اور خاموش سمندر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر تیرنے کا لباس پہن کر تیزی سے ساحل سمندر کی طرف چلتے ہیں۔ آخر کار آپ اپنے آپ کو صاف و شفاف پانی کے درمیان پاتے ہیں، مگر اگلے لمحے اچانک ایک آواز آپ کو جگا دیتی ہے، اٹھ جاؤ ورنہ کام پر جانے میں دیر ہو جائے گی۔ تمہیں یہ الفاظ بڑے برے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تم جو دیکھ رہے ہو اس میں اور جو تم سن رہے ہو اس میں نہ سمجھ میں آنے والا ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ جب تم آنکھیں کھولتے ہو تو اپنے آپ کو بستر پر پاتے ہو۔ اب تم پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ تم تو محض ایک خواب دیکھ رہے تھے۔ تم حیران و پریشان ہو جاتے ہو۔ تم اس حیرت کا اظہار اس طرح کیے بغیر نہیں رہ سکتے
میں وہاں تک پہنچنے کے لیے مسلسل 8 گھنٹے گاڑی چلاتا رہا۔ آج باہر حالانکہ ٹھٹرا دینے والی سردی ہے، مگر خواب کے دوران میں نے دھوپ دیکھی اور پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ وہ 8 گھنٹے جو تم نے سیر و تفریح کے مقام تک پہنچنے کے لیے گاڑی چلانے میں صرف کیے، جتنی دیر تم وہاں پہنچ کر اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرتے رہے، یہ سب دراصل وہ چند سیکنڈ تھے جن میں تم عالم خواب میں رہے۔ یہ سب کچھ حالانکہ حقیقی زندگی سے مختلف نہ تھا، مگر حقیقت آمیز رنگ میں جو کچھ تمہیں پیش آیا وہ محض ایک خواب تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے بھی ہمیں اسی طرح بیدار کیا جا سکتا ہے جس طرح ہمیں خواب سے جگایا گیا۔ پھر منکرین خدا اس قسم کے حیرت کا اظہار کریں گے جب تک یہ لوگ زندہ تھے وہ اس غلط فہمی سے باہر نہ نکل سکے کہ ان کی زندگیاں بڑی طویل ہے، مگر جس وقت ان کو اجسرنو پیدا کیا جائے گا تو دنیا میں گزارے ہوئے 60-70 برس چند سیکنڈوں کا دورانیہ نظر آئے گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ مومنون میں اس طرح فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہے گے 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان نے 10 برس گزارے ہوں یا 100 سال، آخر کار اسے احساس ہوگا کہ زندگی کس قدر مختصر تھی۔ یہ بالکل اس انسان کے خواب والا معاملہ ہے جو طویل تعطیلات کے دوران اچانک خواب سے اس وقت جگا دیا جاتا ہے جب وہ بہت خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا، پھر اسے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ تو چند سیکنڈوں پر مشتمل خواب کی دنیا کی باتیں تھی۔ اسی طرح انسان کو زندگی کا مختصر دورانیہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان کرے گا جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں باقی ساری باتیں بھول چکا ہوگا۔ قرآن شریف کی سورہ روم میں یہ آیت ہے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم 1 گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ انسانی زندگی خواہ 80 برس کی ہو یا 100 سالہ، ہر نئی صبح انسان کو اس کے پہلے سے معینہ دن کے یعنی کہ موت کے قریب تر لے جاتی ہے۔ دراصل انسان زندگی بھر اس تجربے سے گزرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے وصل میعاد منصوبے بناتا ہے، مگر وہ سارے کے سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں جب ایک روز اسے معینہ وقت پر واپس اپنی منزل کی جانب لوٹ جانا ہوتا ہے۔ انسان جسے زندگی میں قیمتی شے سمجھتا رہا یا جسے اس نے زندگی کا اہم موڑ سمجھا، وہ محض وہم و خیال ثابت ہوا۔ ایک ایسے لڑکے کا تصور کریں جو ابھی ابھی ہائی اسکول میں پہنچا ہے اور اس کے دل میں ایک خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد کالج پہنچے۔ اس کا یہ شوق اور آرزو لیے وہ دل میں بیٹھا ہے، پھر جلد ہی وہ اپنے آپ کو کالج میں داخل دیکھتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے میں اسے ہائی اسکول کے طویل برسوں پر مشتمل دور یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں پہلے سے ہی کئی دوسری باتیں موجود ہیں۔ کالج میں آ کر وہ مستقبل کے لیے ان قیمتی برسوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کے منصوبے بناتا ہے۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ مستقبل قریب میں ہونے والی اپنی شادی کے انتظامات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خاص موقع تھا جس کا وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، مگر وقت اس کی توقع سے کہیں زیادہ جلد گزر جاتا ہے اور زندگی کے کئی برس وہ پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا ذمہ دار انسان ہوتا ہے
جسے اپنے خاندان کی مدد کرنی جب تک وہ دادا و نانا بنتا ہے اس کی صحت گرنے لگتی ہے۔ اب اسے بہت کم یاد پڑتا ہے کہ جوانی میں اس نے کیسے کیسے لطف حاصل کیے۔ بے رحم یادیں بھی پھولی بسری باتیں بن جاتی ہے۔ ایسی تکالیف جو جوانی میں اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی اب اس کے لیے باعث دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ اب تو زندگی کی چند تصویریں ہی اس کی نظروں کے سامنے پھرتی ہے۔ پھر معینہ وقت قریب آن پہنچتا ہے، وقت بہت محدود رہ جاتا ہے، چند برس، مہینے یا پھر محض چند روز۔ اس انسان کی وہ کہانی جسے وہ اعلیٰ و قابل ذکر سمجھتا رہا بلا استثناء اختتام کو پہنچتی ہے۔ اسے تجہیز و تکفین کے لیے خاندان کے قریبی افراد، دوست و احباب اور عزیز و اقراب لے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس خاتمے سے بچ نکلنے کا ارادہ نہیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تاریخ کے آغاز سے ہی اللہ نے انسان کو ہدایت فرمائی کہ یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت ہی اس کا اصل اور دائمی مسکن ہے۔ اللہ کی آخری کتاب میں جنت اور دوزخ کے بارے میں بہت سی تفصیلات دے دی گئی ہے، مگر انسان پھر بھی اس لازمی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ کوششیں اس دنیا کی عارضی اور مختصر زندگی میں لگا دیتا ہے۔ تاہم صرف وہ لوگ جو زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس کی اصلیت سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا موازنہ کسی بھی طرح آخرت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے زندگی میں انسان کا مقصد صرف جنت کا حصول، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، جو انسان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا، جہاں اسے اللہ کا بے پایا لطف و کرم حاصل ہوگا۔ صحیح عقیدے پر رہ کر اللہ کی رضا پر ہی بھروسہ رکھتے ہوئے جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ لوگ جو اس دنیا کے خاتمے کے بارے میں نہیں سوچتے اور اس زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کر گزارتے ہیں وہ یقیناً ہمیشہ کی سزا کے مستحق ہوگے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے المناک انجام کا ذکر سورہ یونس میں فرمایا ہے، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راست پر نہ تھے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف میں ہے، پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جس دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ وہ عرصہ جو ایک عام انسان اس دنیا میں گزارتا ہے وہ اس قدر مختصر ہوتا ہے جس قدر پلک جھپکنے کی دیر۔ انسان کے پاس زندگی میں جو کچھ بھی ہو اسے حقیقی خوشی اور اطمینان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئے اور اس کی یاد میں مصروف رہے۔ سن بلوغت کو پہنچتے ہی وہ دولت، دنیا، طاقت اور مقام و مرتبے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ تاہم حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں۔ اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ جس شے کی خواہش کرے اسے حاصل کر ہی لے۔ نہ دولت، نہ دنیا، نہ دنیاوی کامیابی ہی کسی قسم کی خوشحالی اس کی خواہش کی تسلی و تصفیق کر سکتی ہے۔ بلا امتیاز جنس اور سماجی مرتبہ لوگ عموماً اس دنیا میں 60 یا 70 برس زندہ رہتے ہیں۔ اس مدت کے ختم ہونے پر
موت تمام دنیاوی عیش و نسات اور طمع و حرص کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ ایسے انسان جو بے لگام خواہشوں کی جانب جھکا رہتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے عدم اطمینان میں گرفتار محسوس ہی کرتا ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ زندگی کے ہر مرحلے میں یہ عدم اطمینان موجود رہتا ہے، جبکہ اس کے اسباب وقت اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان ہر طرح کے کام کرتا ہے۔ ایسا انسان خواہشوں کا اس قدر غلام بن جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے نتائج دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خواہ اسے اپنے کنبے کے قریبی افراد کی محبت سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے، یا اسے خاندان سے نکال باہر کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس کے باوجود جس وقت وہ اپنا مقصد پا لیتا ہے یہ جادو غائب ہو جاتا ہے۔ وہ حاصل شدہ مقصد میں اب دلچسپی لینا کم کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ حاصل شدہ کامیابی سے عدم اطمینان محسوس کرتے ہوئے وہ ایک دوسری شے کے حصول کے پیچھے لگ جاتا ہے جب تک اسے حاصل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو جاتا۔ بے لگام خواہشیں رکھنے والا ایک کافر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بری صفت اس کا ساتھ موت تک دیتی ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لالچ میں آ کر وہ دنیا کی ہر شے اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا متمنی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہر وہ شے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور جسے حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں، وہ غرور و تکبر کی وجہ اور باعث افتخار بن جاتی ہے اور لوگ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو فلانگ جاتے ہیں۔ یقیناً جو انسان اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرے گا اللہ اس دنیا میں اسے بھی ذہنی سکون نہیں دے گا، اور جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے ضرور سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ رعد کی آیت یوں اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اللہ کی تخلیق کی جامعیت کی انگنت مثالیں انسان کے آس پاس ملتی ہے۔ رنگین ارضی مناظر، مختلف قسم کے کئی ملین سیارے، نیلگو آسمان، پانی سے لدے بادل یا انسانی جسم، ایک جامع و مکمل نامیاتی جسم جس کے اندر بے شمار پیچیدہ نظام موجود ہوں، یہ سب تخلیق کی وہ مثالیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ایک ایسی تتلی کو دیکھتے ہیں جس نے پر پھیلا رکھے ہوں جن پر نہایت نازک اور پیچیدہ نمونے بنے ہوتے ہیں تو یہی اس کی شناخت کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایسے منظر ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک پرندے کے سر پر ہمیں اس قدر نرم و نازک و چمکدار بال و پر نظر آتے ہیں کہ وہ قیمتی کالے مخمل کی مانند دکھائی دیتے ہیں، یا جب ہم دلکش پھولوں کے رنگ دیکھتے ہیں یا کسی پھول کی مسحور کرنے والی خوشبو سونگھتے ہیں تو یہ سب انسانی روح کے لیے حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہے۔ ہر کوئی بلا کسی امتیاز کے خوبصورت چہرے کی تعریف کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں محل نما گھر، سونے کی ملمہ سازی والی تنصیبات اور بہت قیمتی بڑی بڑی کاریں ایسی چیزیں ہیں جن سے محبت کی جائے۔ انسان زندگی میں اور بھی بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، مگر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کا سارا حسن ایک روز مانند پڑ جائے گا۔ پھل جب شاخ سے جدا ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگتا ہے۔ پھولوں کی مہک محدود وقت کے لیے ہمارے کمروں کو مشکبار کرتی ہے، یہ پھول جلد ہی مرجھا جائے گا۔ حسین و جمیل چہروں پر چند دہائیوں کے بعد جھریاں پڑ جاتی ہیں، جلد پر برسوں کے گزرنے سے اثر پڑتا ہے اور سفید بال اس خوبصورت چہروں کو دوسرے بوڑھے انسانوں کے چہروں سے مختلف نہیں رہنے دیتے۔ صحت مند رنگت کا کوئی نشان بھی تو نہیں بچ رہتا، اور کئی برس گزرنے کے بعد
ایک نو عمر کے سرخ گال اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتے ہیں۔ عمارتوں کو وقتاً فوقتاً مرمت، رنگ و روگن کی ضرورت رہتی ہے۔ گاڑیاں پرانے ماڈلوں میں شمار ہونے لگتی ہے اور ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے، انہیں زنگ لگ جاتا ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شے جو ہمارے آس پاس ہے وہ وقت کی تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکتی۔ کچھ لوگوں کو یہ سب کچھ ایک قدرتی عمل دکھائی دیتا ہے، تاہم اس میں ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ کوئی شے بھی وقت کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر پودا، جانور اور انسان، بلکہ یوں کہیے کہ اس دنیا کی ہر جاندار چیز فانی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت صحیح کہ انسانی پیدائش کی وجہ سے صدیاں گزرنے پر بھی دنیا کی آبادی نہیں سکڑی، مگر ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ موت بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے بے لگام خواہش کے طور پر مال و اسباب اور دولت دنیا کا سحر، اس دنیا کی دولت کا جادو انسان کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ مال و اسباب کا لالچ اس کی عقل پر پردہ ڈال کر اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تاہم ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ہر شے کا مالک کے کل ہے۔ جاندار چیزیں اسی وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ چاہتا ہے، اور وہ مر جاتی ہے جب اللہ ان کی موت کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔